زمین کا وہ خطہ جسے اسلامک جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، جہاں بلوچستان میں سبی کے مقام پر دریائے بولان کے درمیان میں واقع مہر گڑھ کے 10,000 سال پرانے آثار ایک قدیم تہذیب کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ دس ہزار سال پہلے دو دریاؤں کے درمیان میں بولان اور ناڑی کے درمیان میں یہ سویلائزیشن اٹھا، جس نے انڈس اور سب کانٹیننٹ سویلائزیشن کو جنم دیا۔ سینٹرل ایشیا اور سب کانٹیننٹ کے درمیان میں ایک کنیکٹنگ پوائنٹ تھا، یہاں سے تجارت بھی ہوتے تھے، یہاں سے دو بڑے سویلائزیشن کو مہر گڑھ کنیکٹ کرتا تھا۔ یہ اس میں مختلف فیزز آئے ہیں، 5,000، 8,000 اور اسی طریقے سے 10,000 سال، اور اس کے بعد مہر گڑھ کے قریب ہی ایک اور اس قسم کا آرکیولوجیکل سائٹ ہے، وہ 3,000 سال پرانا ہے، جس کو ہم ہڑپا کے ساتھ کمپیئر کریں گے۔ مہر گڑھ کے اندر ایک سائٹ ہے جو 5,000 سال پرانا ہے۔ مہر گڑھ کی تہذیب کی دریافت بلوچستان کے نواب غوث بخش احسانی کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ مختلف ادوار میں موسمی اثرات کی وجہ سے بھی یہ سویلائزیشن کہیں نہ کہیں شفٹ ہوا، اور اس کے بعد آخر میں جب سینٹرل ایشیا سے بڑے بڑے ریلے مختلف اقوام کے آئے تو انہوں نے بھی اس کو نقصان پہنچایا۔ دو میں مطلب مہر گڑھ کو بلڈوز کیا گیا سرکاری مشینوں سے، اس میں سردار یار محمد، جو اپنے کو سردار بولتا ہے رند، اس نے دہشت گردی اور اپنے یہ جو نوادرات تھے جنہیں فرینچ نے ادھر کر دیے تھے، ان کو چوری کر کے، ایک چور بھی کہہ سکتے ہو، سارا تباہ ہو گئے، اور میرے خیال میں کچھ نوادرات اور قیمتی چیزیں بارڈروں میں سمگلنگ کرتے ہوئے پکڑی بھی گئے۔ یہاں اس سویلائزیشن میں ایگریکلچر جو سویلائزیشن ہے اس کا بنیاد رکھا گیا، اور اینیمل ڈومیسٹیکیشن یہاں ہوئی۔ یہیں اسی سویلائزیشن میں 5,000 سال پہلے لوگ میک اپ، وگ اور نیک ٹائی کا رواج بھی یہاں سے نکلا۔ آپ اگر مہر گڑھ کے جو فیلڈ رپورٹس ہیں مختلف اوقات میں چھپے ہیں، اس میں یہ دیکھیں کہ مہر گڑھ میں اس خطے میں یا دنیا میں سب سے پہلا ڈینٹل سرجری بھی ہوا کرتا تھا، انہوں نے ایجاد کیا ڈینٹل سرجری، یعنی جہاں دانت میں کوئی بیماری یا کوئی کیویٹی تھا، کچھ تھا، انہوں نے اس کو ڈرل کرنا، اس کے علاج کرنے کا بھی راستہ تلاش کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا میں ایک بہت یونیک آرکیولوجیکل سائٹ ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 30-35 سال میں 1973 سے یہاں آرکیولوجیکل ایکسکیویشن شروع ہوا، اور فرینچ آرکیولوجیکل ٹیم اور اس کے ساتھ مختلف جو ٹیکنوکریٹس ہیں اس شعبے سے جو منسلک ہوتے وہ وقتاً فوقتاً آتے رہے۔ اب ہوا یہ کہ جو چیزیں یہاں ایکسکیویشن میں ملے ان کا ریکارڈ پاکستان کا آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، اور ان کو شفٹ کر کے کراچی کے نیشنل میوزیم کے گوداموں میں رکھا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ٹیراکوٹا سے بنے ہوئے جو فگرینز ہیں، جو چیزیں ہیں، جو برتن ہیں، وہ کراچی کے گرم اور بہت ہی نم موسم میں خراب ہو رہے ہیں۔ حکومت بلوچستان کو بھی چاہیے کہ ان کو واپس بلوچستان شفٹ کرے، کیونکہ یہ ہمارا قومی سرمایہ ہے اور قومی ورثہ ہے، اور ان کو برباد ہونے سے کراچی کا جو
ایک بہت ہی نم ہوا ہے، ایٹماسفیئر ہے، اس میں خراب ہونے سے، برباد ہونے سے بچا کے ان کو واپس لایا جائے اور ایک انٹرنیشنل فیم کا بہت بڑا میوزیم بن سکتا ہے، اور اس کے لیے بلوچستان میں بیرونی سرمایہ بھی آ سکتا ہے۔ فرانسیسی ماہرین جو کہ پہلے سے ہی بلوچستان کے آثار قدیمہ پر کام کر رہے تھے، انہوں نے نواب صاحب کے اصرار پر 1974 میں اس منصوبے پر کام کرنا شروع کیا۔ اس طرح آج مہر گڑھ کے قدیم آثار ایک پرانی تہذیب کی کہانی بیان کر رہے ہیں۔ مہر گڑھ کے کھنڈرات کے مجسموں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے۔ مہر گڑھ تہذیب پاکستان کا ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ حکومت وقت کو اس کو نظر انداز کرنے کے بجائے اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کی سیر و سیاحت کو فروغ دینا چاہیے۔